بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے مضامین بیان ہوئے۔ آیت نمبر 85 کا تعلق آیت نمبر 84 کے ساتھ ہی ہے، جس میں بنی اسرائیل سے لیے جانے والے اس میثاق اور عہد کا تذکرہ ہے کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کو وطن سے بے وطن نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کا اقرار کیا، اور آج بھی وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا تھا۔ لیکن اس معاہدے کا نتیجہ کیا نکلا؟ آیا بنی اسرائیل نے اس معاہدے پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، ثم پھر، یہ تاخیر کے لیے آتا ہے۔ انتم تم، ہؤلاء یہ ہؤلاء کا لفظ اس میں اشارہ کے لیے آتا ہے، جمع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ تقتلون، قتل یقتلو کا معنی قتل کرنا۔ انفسکم جمع نفس کی، مراد ذات۔ وتخرجون، اخرج یخرج، اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا۔ فریقا، فریق اردو زبان میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، گروہ کو کہتے ہیں۔ ایک فریق آ گیا، دوسرا فریق نہیں آیا۔ فریق گروہ، جماعت۔ منکم تم میں سے۔ من دیارہم، یہ دیار کا لفظ کل بھی آیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا معنی ہوتا ہے ملک، وطن۔ عام زبان میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، فلاں آدمی دیار غیر میں ہے۔ تظاہرون، ظاہر، تظاہر یتظاہر تظاہرا، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پر ظاہر ہونا، ایک دوسرے پر غالب ہونا، ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا۔ علیہم، ان پر۔ بالاسم والعدوان، اسم اس کی جمع آتی ہے آثام، معنی گناہ، اور العدوان یہ عدا یعدو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، ظلم کرنا، نا انصافی کرنا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اتا یأتی کا معنی ہوتا ہے آنا۔ اسارا، اسارا یہ اسیر کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قیدی۔ تفادوہم، یہ فدیے کے لفظ سے نکلا ہے، جو اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کی نمازوں کا فدیہ دے دینا، روزوں کا فدیہ دے دینا، اس کا فدیہ کیا بنے گا۔ یہ لفظ عام طور پر اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَهُوَ اور وہ، محرم، محرم جیسے ہمارے ہاں ایک یعنی مہینے کا نام ہے محرم، لفظی معنی ہوتا ہے محرم کا جسے حرام کیا گیا، جسے حرام کیا گیا، جس کی حرمت بیان کی گئی۔ علیکم، تم پر۔ اخراجہم، اخراج وہی لفظ تخرجون جس سے تھا، میں نے بھی عرض کیا اخراج کا معنی نکالنا۔ اخرج یخرج، اخراج کا معنی نکالنا۔ افتؤمنون، آمن یومن، ایمان کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا، تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، یقین لانا۔ ببعض الکتاب، بعض کا معنی کچھ حصہ، کچھ حصہ۔ الکتاب مراد کتاب ہے۔ وتکفرون، کفر یکفر کا معنی کفر کرنا، ناشکری کرنا، انکار کرنا۔ ببعض یہ وہی لفظ ہے، معنی کچھ حصہ۔ فما جزاء، فما پھر نہیں ہے، پھر نہیں ہے۔ جزاء، جزا بدلہ،
یہ اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تمہارے کام کی جزا یہ ہے. من یفعل وہ جو کرے, فعل یفعل کا معنی کرنا, ذالک وہ, منکم تم میں سے, الا مگر, خزی رسوائی کو کہتے ہیں, فی الحیات الدنیا حیات زندگی, اور الدنیا دنیا. ویوم القیامت یوم کا معنی دن, اور القیامت مراد قیامت ہے, قیامت کا دن. یردون, الرد یردو کا معنی ہوتا ہے لوٹانا, الی طرف, اشدی سخت, العذاب عذاب. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ, بغافل غافل بے خبر, عما اس چیز سے, تعملون عمل یعملو سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے عمل کرنا. آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہوا, ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم, پھر یہ تم ہی لوگ ہو, پھر یہ تم ہی لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. تقتلون انفسکم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو, مراد ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. پھر یہ تم ہی لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ اور اپنے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکال دیتے ہو, اور اپنے ایک گروہ کو, اپنی ایک جماعت کو ان کے وطن سے نکال دیتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, گناہ اور ظلم کے ذریعے تم ان پر غالب آتے ہو. گناہ اور ظلم کے ذریعے تم ان پر غالب آتے ہو, چڑھائی کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ اور اگر وہی تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دے دیتے ہو. اور اگر ان میں سے کوئی قیدی بن کر آئے, اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دے دیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ انہیں نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا, حالانکہ انہیں نکالنا ہی تم پر حرام تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا سو تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا, سو تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کا کوئی بدلہ نہیں, اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے دنیا کی زندگی کی رسوائی کے, اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے دنیا کی زندگی کی رسوائی کے. یوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا, اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو, اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہی ہے, اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے, پھر ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں.
اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اولئک وہی، یہ اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. الذین وہ لوگ، اشتروا، اشترا یشتری، اشتراء کا معنی ہوتا ہے خریداری کرنا، خرید لینا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرہ، یہ جو لفظ با آیا نا الآخرہ پر، یہ بدلے کا معنی ادا کرنے کے لیے، بالآخرہ آخرت کے عوض، آخرت کے بدلے. فلا یخفف، خفف یخفف، تخفیف کا معنی ہوتا ہے ہلکا کرنا، تخفیف کرنا. اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، میرے کام میں ذرا تھوڑی سی تخفیف کر دیجئے، یعنی ہلکا کر دیں، بوجھ کم کر دیں. عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون، نصر ینصر سے معنی مدد کرنا. آیت کا ترجمہ یوں ہو گیا، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا. فلا یخفف عنہم العذاب، لہذا ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، لہذا ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہ دو آیتیں ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور اس عہد و پیمان کے ساتھ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا. یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، بنی اسرائیل سے جس عہد کا اس دوسری آیت میں ذکر آیا، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن اگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا اس میں ایک چیز کا اور بھی اضافہ تھا. کل تین چیزیں تھیں جن کا بنی اسرائیل سے عہد اور میثاق لیا گیا تھا. سب سے پہلی چیز تو یہ لی گئی تھی، یہ بطور عہد کے ان کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا گیا تھا، آپس میں خون ریزی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے. نمبر ایک، یہ ان کے ساتھ ان سے عہد لیا گیا تھا. نمبر دو، ان سے یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ اپنی کسی جماعت اور اپنے کسی گروہ کو اتنا تنگ نہیں کریں گے کہ وہ وہاں سے ترک وطن پر مجبور ہو جائیں، وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں. کسی کو اتنا تنگ نہیں کریں گے، اتنا نہیں ستائیں گے کہ جس کی وجہ سے کوئی آدمی ترک وطن پر مجبور ہو جائے، اور اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہونا پڑے. دو چیزیں. اور تیسرا، ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اگر اپنی قوم کے کسی آدمی کو قید میں دیکھیں تو فدیہ دے کر اسے چھڑا لیں، فدیہ دے کر اسے چھڑا لیں. جہاں پر بھی اپنی قوم کا کوئی آدمی قیدی نظر آئے اور جیل میں نظر آئے تو بس پیسے دیں، ضمانت کروائیں اس کی، یا اس کی قیمت ادا کریں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ اس کا فدیہ دے کر اس کو چھڑوا دیں. بنی اسرائیل کے لوگوں نے پہلے دونوں حکم تو ترک کر دیے اور ان پر عمل نہیں کیا، خون ریزی بھی وہ کرتے رہے اور ایک دوسرے کو ان کے علاقوں سے جلا وطن بھی کرتے رہے. تیسری چیز البتہ جو تھی کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے ہو تو اس کو فدیہ دے کر اسے چھڑا لیا جائے، اس کا بہرحال وہ اہتمام کر لیتے تھے، اس کا وہ اہتمام کر لیتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بنی اسرائیل کا آدمی کسی کی قید میں جاتا اور معلوم ہوتا ان لوگوں کو، یہ اس کا فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیتے تھے. لیکن آپس میں خون ریزی، قتل و غارت گری، اس سے باز نہیں آتے تھے، ایک دوسرے کو اس کے علاقے سے، اس کے شہر سے در بدر بھی کر دیا کرتے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ
مدینہ منورہ میں یہ جو مشرکین آباد تھے، دو ہی قومیں آباد تھی مدینہ منورہ میں، یا یہودی تھے یا مشرکین تھے. نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ دو قومیں آباد تھی، یا یہودی تھے یا مشرک تھے. آپ جانتے ہیں کہ مشرکوں کے دو بڑے قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے، ایک کا نام تھا قبیلہ اوس اور دوسرے کا نام تھا قبیلہ خزرج. یہ دونوں قبیلے مشرکین کے قبیلے تھے. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اور اوس اور خزرج کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام قبول کیا اور مہاجرین نے صحابہ کی مہمان نوازی کی اور میزبانی کی، تو یہی لوگ انصار کہلائے. اس کو سمجھ لیجئے گا، ایک تاریخی بات ہے. مشرکین کے دو بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج. نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ہر وقت لڑائی جاری رہتی تھی. دوسری طرف یہودیوں کے بھی کئی قبیلے وہاں پر آباد تھے. ان میں زیادہ مشہور دو قبیلے ہیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ زیادہ مشہور ہے، ورنہ کچھ قبیلے اور بھی آباد تھے جیسے بنی قینقاع، یہ بھی وہاں پر آباد تھے. یہ جو بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے، یہ آخر وقت تک نبی علیہ السلام کے خلاف ڈٹے رہے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو ستانے میں اور ان کے خلاف سازشیں کرنے میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں چھوڑی. تو مشرکین کے بھی دو بڑے قبیلے تھے اور یہودیوں کے بھی دو بڑے قبیلے وہاں پر آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ لوگ وہاں پر آباد تھے مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی. اب آپ سمجھ رہے ہیں، دو قبیلے مشرکین کے ہیں اور دو قبیلے یہودیوں کے. ہر قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ دوستانہ اور یارانہ تھا. چنانچہ قبیلہ اوس اور بنی قریظہ یہ آپس میں دوست تھے، ان کا آپس میں تعلق تھا، ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تھا. قبیلہ اوس مشرکین کا، بنو قریظہ یہودیوں کے، ان دونوں قبیلوں کی آپس میں دوستی تھی. ادھر خزرج اور بنو نذیر یہ دو قبیلے، ایک مشرکین کا اور ایک یہودیوں کا، ان دونوں کا آپس میں یارانہ تھا. ظاہر بات ہے، اب دیکھیے نا، اگر قبیلہ اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہوگی تو قبیلہ اوس کی مدد کرنے کے لیے کون آئے گا؟ بنو قریظہ. اور قبیلہ خزرج کی مدد کرنے کے لیے کون آئے گا؟ بنو نذیر. کیونکہ آپس میں دوستانہ ہے نا، یارانہ ہے. دوست کو تکلیف میں مبتلا دیکھا، پریشانی میں، جنگ میں مبتلا دیکھا تو اس کی مدد کے لیے آ گئے. اب جب ان دونوں قبیلوں کے درمیان، اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی اور بنو قریظہ اور بنو نذیر کے لوگ بھی ان کا ساتھ دیتے، بنو قریظہ کے لوگ قبیلہ اوس کے ساتھ ہو جاتے اور بنو نذیر کے لوگ قبیلہ خزرج کے ساتھ ہو جاتے، تو آپ جانتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے، تلوار چلتی ہے، تو پھر وہ یہ تو نہیں دیکھتی نا کہ قبیلہ خزرج کے لوگ مارے جا رہے ہیں یا بنو نذیر کے لوگ مارے جا رہے ہیں. لہذا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس جنگ کے اندر یعنی مشرکین کے جو یہ قبیلہ اوس اور خزرج کے جو بندے مارے جاتے وہ تو مارے ہی جاتے، یہودیوں کے بندے بھی مارے جاتے. ظاہر ہے کہ یہ صورتحال بہرحال تشویشناک تھی کہ دوستوں کی جنگ میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. ہوتا یہ کہ جب قبیلہ اوس کے لوگ غالب آتے قبیلہ خزرج پر اور ان کے کچھ بندے قید کر کے لے جاتے، تو ظاہر ہے جنگ میں تو قبیلہ بنو نذیر کے لوگ بھی شریک تھے نا، بنو نذیر کے لوگ بھی ان کے ساتھ جنگ میں شریک تھے نا، تو بنو نذیر کے کچھ لوگ بھی قیدی بن کر ان کے پاس آ جاتے. یا اس کا اگر عکس ہوتا، مثال کے طور پر قبیلہ خزرج کے لوگ غالب آ جاتے اور قبیلہ اوس کے لوگ مغلوب ہو جاتے، تو قبیلہ اوس کے ساتھ تو بنو قریظہ کے لوگ بھی تھے، لہٰذا قبیلہ بنو قریظہ کے بھی کچھ لوگ قیدی بن کر ان کے پاس آ جاتے. اب یہ کیا کرتے؟ اگر بنو قریظہ کے کچھ لوگ قیدی ہو کر ادھر چلے گئے خزرج والوں کے پاس، بنو نذیر والوں کے پاس قیدی ہو کر چلے گئے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ قبیلہ خزرج کے لوگ جاتے تھے، وہاں سے اپنے بندوں کو چھڑا کے واپس لے آتے تھے، فدیہ دے دیتے تھے. اور
اگر کوئی آدمی اسی طریقے سے اگر قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ قید ہو کر ادھر چلے جاتے تو وہ لوگ جو ہے وہ اپنے یعنی بنو نذیر کے لوگ وہ یہودی اپنے بندوں کو چھڑانے کے لیے فدیے کے پیسے لے جاتے اور لے جا کر جو ہے وہ فدیے میں رقم ادا کر دیتے اور اپنے بندوں کو چھڑا لیتے. اب دیکھیں قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دونوں کے دونوں یہودی تھے. اوس قبیلے کی رفاقت میں بنو قریظہ تھے اور خزرج قبیلے کی رفاقت میں بنو نذیر تھے. جب قبیلہ اوس اور خزرج آمنے سامنے ہوتے تو بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آمنے سامنے ہو جاتے. پھر بنو قریظہ کے یہودی بنو نذیر کے یہودیوں کا سر قلم کرتے, ایک دوسرے کی گردن اڑاتے. اب آپ سمجھ گئے کہ کس طریقے سے آپس میں خون ریزی کی انہوں نے, یہ کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی کرتے تھے. اس طرح خون ریزی کرتے تھے, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے, یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. جنگ چھڑتی تھی, وہ اس کا خون بہاتا, وہ اس کا خون بہاتا. پھر اگر کسی ایک قبیلے کے لوگ قید ہو کر دوسرے قبیلے کے پاس چلے جاتے تو یہ یہودی اپنے بندوں کو, اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے. بنو نذیر کے یہودی قیدی ہو گئے تو وہ بنو قریظہ کے پاس چلے جاتے اور جا کر کہتے کہ جی ہمارا بندہ چھوڑ دیں, آپ ہم سے فدیہ لے لیں. بنو قریظہ کا کوئی یہودی جو ہے وہ قیدی ہو جاتا تھا, وہ بنو نذیر کے پاس پہنچ جاتے اور جا کر ان سے کہتے کہ جی فدیہ ہم سے لے لیں اور یعنی ان کو جو ہے وہ ہم سے یعنی ہمارے حوالے کر دیں, چھوڑ دیں ان کو. درمیان میں اگر کوئی آدمی ان سے پوچھتا کہ یار پہلے ایک دوسرے کو خود ہی مارتے ہو, ایک دوسرے کے خلاف خود ہی جنگ کرتے ہو اور اس کے بعد جب قیدی ہو جاتے ہیں تو پھر خود ہی جا کے چھڑا لیتے ہو, یہ کیا چکر ہے تمہارا؟ تم پہلے ہی میدان میں نہ ہو, تم پہلے ہی ایک دوسرے کو قتل نہ کیا کرو. یہ تم جو ہے وہ پہلے ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے, تم بھی یہودی وہ بھی یہودی, تم بھی مدینہ منورہ میں شروع سے آباد چلے آ رہے ہو, یہ بھی مدینہ منورہ میں شروع سے آباد چلے آ رہے ہیں, تو تم یعنی ایک نبی کو ماننے والے ہو, تمہاری کتاب ایک ہے, تمہارا قبلہ ایک ہے اور تمہارا خدا ایک ہے, تمہاری تعلیمات مشترکہ ہیں, تو پھر ایک دوسرے کا خون کیوں بہاتے ہو؟ تو آگے سے یہ جواب دیتے یار کیا کریں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ قبیلہ اوس کے ساتھ اگر ہماری دوستی ہوئی بھی ہے, اگر ہم دوستی نہیں نبھائیں گے تو بڑی ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہوگی, بڑی ذلت کی بات ہوگی کہ دوست کو مصیبت میں گھرا ہوا دیکھا, جنگ کرتے ہوئے دیکھا تو مدد کے لیے نہیں آئے اور خود ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے, یہ ہمارے لیے بڑی ذلت کی بات ہے. اس لیے مجبوراً ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور لازمی بات ہے جب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر جب تلوار چلتی ہے تو پھر دوست اور دشمن کی پرواہ تھوڑی کرتی ہے, وہ پھر یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ کس کی گردن اڑ رہی ہے اور کس کی گردن سلامت رہ رہی ہے. اس لیے ہم ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہیں, لہٰذا ہماری اس مجبوری کی وجہ سے ہم یعنی جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو اگر کسی کے پاس قید دیکھو تو انہیں چھڑا لو, اس لیے ہم چھڑا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کیسی عجیب بات ہے, کیسی عجیب بات ہے. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم, پھر تم ہی تو وہ لوگ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اور ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے رہے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان, گناہ اور ظلم اور ناانصافی کے ذریعے تم ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے ہو. یہ کیا ہے؟ اوس اور خزرج کی لڑائی ہے اور تم جناب ان کی لڑائی میں دیوانے ہو کر ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا کر کھڑے ہو گئے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ, اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تھے تم ان کا فدیہ دے دیتے ہو, فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, حالانکہ تمہارے لیے تو یہی حرام تھا کہ ان کو نکالو. ان کو نکالنا ہی حرام تھا, ان کے خلاف تلوار بلند کرنا ہی غلط تھا. تم نے ان کے خلاف تلوار تو بلند کر لی, تم نے ان کا خون تو بہا دیا, جب وہ قیدی ہو گئے تو تم نے ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیا. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, جو جس پر تمہارا دل چاہتا ہے تم اس پر ایمان لے آتے ہو, عمل کر لیتے ہو, اور جس کو تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا, نہیں چاہتا, تم اس میں اپنے لیے مشقت محسوس کرتے ہو, اس کو جو ہے اس کا انکار کر دیتے ہو, اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے تم. یہ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے. بھئی اگر عمل کرنا ہے کتاب اللہ پر تو پھر پورا عمل کرو, اور نہیں عمل کرنا تو پورا عمل نہ کرو. یہ کچھ حصے پر اپنی مرضی کی بات ہے کہ انسان کو جہاں سہولت ملے
جہاں انسان کو آسانی نظر آئے انسان اپنی مرضی سے آسان آسان مسئلے لے لے، ان پر عمل کر لے، اور جو انسان کی طبیعت کو بھاری معلوم ہوتے ہیں انسان ان کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کا بدلہ تو یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت کے دن، قیامت کے دن شدید قسم کا عذاب۔ ایسے لوگوں کا اس کے علاوہ اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، آخرت کو ترک کر دیا، آخرت کو جو ہے وہ انہوں نے ترجیح نہیں دی، انہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو۔ لہٰذا جب یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا اور نہ کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا کہ جو ان کو جو ہے وہ اس عذاب سے چھڑا لے۔ عذاب میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو آئے اور آ کر جو ہے وہ چھڑا لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان یہودیوں کو پہلے سے بتا دیا گیا، دیکھو جو چیز تم پر حرام کی گئی تھی تمہیں اس کی حرمت کا، اس کے تقدس کا خیال کرنا چاہیے تھا، تم نے کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا۔ جو مانا وہ تمہاری مرضی کے موافق تھا، اس لیے مانا، اس لیے تھوڑی مانا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ تو اس لیے مانا کہ تمہیں آسان معلوم ہوا، اور کچھ چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا، اور یہ وہ چیزیں تھیں جو تمہاری طبیعت کو مشکل اور بھاری معلوم ہوئی، اور تم نے انہیں اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ ان کی اللہ کی طرف نسبت صحیح نہیں ہے، بلکہ تمہاری طبیعت کو یہ آسان معلوم نہیں ہوتے تھے، کام مشقت والے کام معلوم ہوتے تھے، اس لیے تم نے ان کو ترک کر دیا۔ دنیا کی زندگی کو خریدا اور آخرت کی زندگی کو اس کے بدلے بیچ دیا۔ ان کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ان کی مدد کو پہنچے گا جو انہیں اس عذاب علیم سے اور اس عذاب عظیم سے نجات دلا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرما دیا ہے، اور منشا اور مقصد یہی ہے کہ ہم بھی اس چیز کا دھیان اور خیال رکھیں کہ جو اپنی مرضی کے موافق حکم آ جائے کہ اس پر عمل کر لیں، اور جو اپنی مرضی کو مشکل معلوم ہوتا ہو اس کو ترک کر دیں۔ یہ تو وہی بات ہے جیسا سلسلہ یہودیوں کا تھا کہ اپنی مرضی پر عمل کر لیتے تھے، اور اگر کوئی بات مشکل سخت معلوم ہوتی تو اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ اہل ایمان کا اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا شیوا یہ ہے کہ چاہے طبیعت کو آسان معلوم ہو یا گراں معلوم ہو، اگر اللہ نے حکم دے دیا ہے تو پھر وہ اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کی یہ صفت ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب